السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے تذکرہ مجاہد اسلام ناصر تحریک پاکستان حضرت پیر عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھرچونڈی شریف، نفحات الرحمن اس کتاب کا نام ہے۔ یہ حضرت پیر عبدالرحمن صاحب، یہ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی کے فرزند ہیں، اور محمد صدیق صاحب پیر صاحب پگارو پیر صاحب روزہ دانی کے مرید ہیں، اور تاج محمود صاحب امروٹھی صاحب سید، یہ ان کے مرید ہیں، ان کو پیر صاحب پگارو کے مرید ہیں۔ اور پیر صاحب محمد صدیق کے پاس حضرت عبید اللہ سندھی صاحب تشریف لائے تھے، اور یہاں تربیت پائی، اور پھر انہوں نے شادی کروائی، اور پھر ان کو حکم ہوا باہر جانے کا۔ 1914 میں یہ باہر چلے گئے افغانستان، پھر وہاں سے روس، اور پھر ترکی، اور وہاں سے عربیہ چلے آئے۔ مکے 1939 میں واپس آئے، یعنی 1914 سے 1939 تک وہاں باہر رہے۔ تو واپسی میں پھر یہاں آئے تو یہ حضرت پیر عبدالرحمن صاحب بھرچونڈی والے اس وقت گادی نشین تھے۔ تو یہ اس کتاب میں ذکر پھر عبید اللہ سندھی صاحب کا بھی آتا ہے۔ بہرحال اس میں ایک سید محمد فاروق القادری صاحب نے یہ تالیف کی ہے، اور حافظ الملت اکیڈمی خانقاہ عالیہ قادریہ کی طرف سے یہ چھپی ہے۔ نظر سید بنام سید امام الاحرار مجدد قادری شیخ المشائخ سید محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ روزہ دانی، یعنی محمد راشد صاحب پیر صاحب پگاروں کے اور دوسرے پیروں کے بزرگ ہیں۔ تو یہ 1994 میں پہلے چھپی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ چھاپی گئی ہے۔ ابھی انہوں نے کسی بزرگ نے ڈال دی ہے انٹرنیٹ پہ، تو یہ 15 جون۔ تو یہ اس کی فہرست ہے مضامین کی جو میں پڑھتا ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ کیا چیز ہے۔ پیش لفظ ہے، ابتدائی حالات ہیں، اور تعلیم و تربیت، اساتذہ وغیرہ، حق بحقدار رسید، یعنی گادی وغیرہ کی بات ہوئی ہوگی، دستار بندی، تعلیم القرآن، حلقہ ذکر، لنگر عالیہ، یعنی لنگر کیوں ہوتے ہیں درگاہوں پہ، اور ان کا لنگر عالیہ بطور ایک رفاہی ادارہ، یہ صحیح بات ہے۔ علم دین کی نشر و اشاعت، اور اس کے بعد پھر یہ اوپر چلتے ہیں تبلیغی دور سے رسوم و بدعت کے خلاف اقدامات، قیام و صلاۃ کا اہتمام، نوابزادہ یوسف عزیز کی بھرچونڈی شریف میں نماز، تواضع و انکسار، میلاد نبی کے موقع پر آپ کے معمولات، آپ کا انداز وعظ و نصیحت، آپ کی محفل حیرت و وقار کا مرقع، نیت خوانی مستقل ادارہ یا وظیفہ، ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو، اے تیری آواز آواز خدا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق وغیرہ۔ کہاں چلا گیا؟ تو یہ بہرحال کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا، تو یہ پیش لفظ ہے، یہ اوپر جائیں گے پھر دوبارہ۔ اللہم صلی اللہ، یہ ہے، یہ پیج دوسری طرف آتا ہے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی۔ فقیر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، فقیر سلطان نما مرد غوغا، جاد کشمیر کے 1,00,000 مسئلہ رضاکار دینے کی خواجہ خدا نما، انگریزی استعمار کے عہد ستم کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتی سر حضرت انسان کی رات، جماعت احیاء اسلام کا قیام، تنظیم المشائخ کا قیام، جیمز سید کی
مسلم لیگ سے علیحدگی، جی ایم سی ایت نے مسلم لیگ بنائی اور پھر جی ایم سی ایت کو نکال دیا اور پھر یہ الگ بھی ہو گئے. تو یہ ساری کہانی بڑی دردناک ہے. ہندو مسلم فسادات اور مجاہد ملت پیر عبدالرحیم شہید پر قاتلانہ حملہ. یہ کنور رام اور ہادثہ رام یہ منزل گاہ وغیرہ کے، یعنی یہ 1939 کی یہ باتیں. کنور رام مسجد منزل گاہ کا مسئلہ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں میر جعفر خان جمالی کو پیغام. آل انڈیا سنی کانفرنس میں بنارس میں شرکت. پیر علی راشدی کا شوشہ، یہ سارے کام کرتے تھے. مجاہد ملت پیر عبدالرحیم شہید کا آپ کے پاؤں سے لپٹ کر رونا. اور قیام پاکستان کے بعد رونما ہونے والے دلخراش واقعات پر آپ کا رد عمل. اور وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جمعیت علماء پاکستان کے اجلاس میں آپ کا صدارتی خطبہ. اور یہ ہے گنداوا کا احتجاجی سفر، وصال پر پرملال اور حلیہ مبارک اور غزالیت زماں کے تاثرات. لطائف رحمانی معاصرین سلسلہ قادریہ صدیقیہ خلفائے مجاز، آپ کے چند ممتاز متوسلین اور مستشردین. امین الملت پیر محمد امین خان کھوسہ اور مخدوم السادات سید محمد مظفر علی شاہ بخاری، میاں غریب شاہ صاحب ہاشمی، فخر السادات سید کاظم القادری، فخر اہل سنت مفتی غلام سرور قادری، فخر الاماثل مفتی محمد فاروق احمد القادری، فخر العلماء مفتی عبدالواحد قادری، بلبل سندھ مولانا قاضی. یہ اوپر والے پیج پہ یہاں ہم یہ جو پیج تھا تو نیت خانی ہے تیری آواز خداوند، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اس کو دین اسرار نصیحت ہے. میر جعفر جمالی کے اظہار عقیدت، زبان مبارک کی تاثیر، جلا وطنی سے واپسی پر مولانا عبید اللہ سندھی کی حاضری. پھر یہ 1914 میں چلے گئے. یہ ان کے مرید تھے اور ان کے پاس رہتے تھے. محمد صدیق صاحب اس وقت گادی نشین تھے. یہ جب آئے ہیں تو یہ عبدالرحمن صاحب گادی نشین ہیں. اور 1939 میں مولانا سندھی کون تھے یہ، اور اشغال صوفیہ پر مولانا سندھی کی مداومت اور سید العارفین کے عرس میں شرکت کے لیے مولانا سندھی کی بے چینی اور مولانا سندھی کا تصور شیخ. تو یہ باب میں ہے. تو اس میں میر ہزار صاحب جو اس وقت مولانا صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے افغانستان، تو وہ واپس آئے اور پھر وہ پاکستان میں رہے اور پولیس وغیرہ میں شامل تھے. تو ان کا ذکر بھی اس کتاب میں کہیں کہیں آتا ہے. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں مطلب کہ ایک طرح سے دستاویز ہے اس زمانے کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چلیے. یہ شعر ہیں اقبال کے، جلا سکتی ہے شمع کشتی کو، شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. جلا سکتی ہے، جلا ہے یا جلا ہے کیا ہے، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ، شمع کشتہ ہے جو شمع کشتہ ہے، شمع بجھی ہوئی، شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ تیری آواز خدا اور خاموشی تیری راز خدا، تھے لب شیریں لبہائے فرات، اس لیے ہر بات تھی آب حیات. جو شکایت جو مسل جو بات تھی، عالم معنی کی ایک سوغات تھی. اب یہ پیش لفظ ہے. در خرمن کائنات کردیم، یہ اس سے پہلے سالہات در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانا راز آید برون. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سالہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات. نرگس
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اسی رمز کی یہ بات ہے کہ سالها در کب و بتخانه می نالد حیات تاز بزم عشق یک دانای راز آید برون. در خرمن کائنات کردیم نگاه یک دانه محبت است باقی همه کاه، باقی سب گھاس. ہوا و حوث اور مادہ پرستی کے اس دور ناہنجار میں خدا شناسی، خدا رسی، راہیابی اور راست روی تو بڑی چیزیں ہیں. اگر اپنی کمی اور اصلاح و تکمیل کی ضرورت کا احساس یا کم از کم مردان خدا کی محبت نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. دانشوران عالم کی نزدیک ہر دور میں انسان کو فرد اور معاشرہ کے لیے سود مند اور بہتر انسان بنانے کی تحریک سے زیادہ مبارک اور بہتر اور کوئی کام نہیں. انسانی تاریخ میں جہاں جہاں ایسے مصلحین کی مساعی جمیلہ اور اس راہ میں انہیں پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ان کی ثابت قدمی اور استقلال کے مناظر آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کے لیے تشکر و امتنان کے جذبات ابھرتے اور ان کے لیے محبت اور عقیدت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. ہمارے نزدیک ایک انسان کو تربیت دینا اور سکھانا جانوروں کے سدھانے سے زیادہ مشکل کام ہے. انسانوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں بہتر انسان کی تلاش اور اس کی صحبت کی لذت سے بڑھ کر غالباً اور کوئی نعمت نہیں ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں پیج 12 پہ. خالی کتابیں پڑھ لینے سے اگر تہذیب اور شائستگی ضروری ہوتی تو دنیا کی تعلیم یافتہ اور متمدن قومیں ظلم و بربریت کا وہ مظاہر نہ کر رہی ہوتیں جو دنیا کے نقشے پر ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ اپنے آپ کو جو سویلائز کہتے ہیں یورپینس اور امریکنس، ان کی دیکھیے جھولی کتنی خالی ہے رحم اور ترحم سے اور محبت سے اور عشق سے، اور وہ انویڈ کرتے ہیں اور ڈسٹرکٹ کرتے ہیں دنیا کو تباہی و بربادی. یہ بات کہہ رہے ہیں بزرگ ہمارے. خالی کتابیں پڑھنے سے اگر تہذیب اور شائستگی ضروری ہوتی تو دنیا کی تعلیم یافتہ اور متمدن قومیں جو اپنے آپ کو متمدن سمجھتی ہیں حالانکہ وہ متمدن ہیں نہیں، واللہ نہیں ہیں، ظلم و بربریت کا وہ مظاہر نہ کر رہی ہوتیں. جو دیکھیے کتنی زبردست ڈسٹرکشن کی ہے انہوں نے اس 21ویں صدی سے شروع، پہلے سال سے لے کے 20 سال ہو گئے ہیں. اللہم صلی. اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ساری تباہیاں انہوں نے ڈالی دھرتی پہ، زمین و آسمان ایک کر دیا. اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ جہاں اس نے زندگی کے مختلف اور متنوع محاذوں پر ہر دور میں تازہ دم اور انتہائی مستعد جماعتیں مہیا کی ہیں. مثلاً میدان جہاد کے لیے غازی اور مجاہد، درس و تدریس کے لیے علماء و فضلاء، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے حفاظ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ رکھنے والے کے لیے محدثین، علوم قرآنی کے لیے مفسرین، سیاست کے لیے سیاستدان وغیرہ. ٹھیک اسی طرح کردار سازی اور عظمت انسانی کے بلند ترین معیار کو قائم رکھنے کے لیے کی خاطر قرن اول سے اس نے ایک ایسی جماعت پیش کی ہے جو اپنی بلند اخلاق، جذبہ خدمت، حریت فکر، سادگی، قناعت پسندی اور بے شمار ظاہری و باطنی خوبیوں کی بنا پر انسانی تاریخ کا قابل فخر سرمایہ ہے. برصغیر پاک ہند میں ایسے نفوس قدسیہ کی تعداد لاکھوں میں ہے. تاہم جن بڑے بڑے مشائخ صوفیاء نے تاریخ کے دھارے بدلے ہیں یا نئی تاریخ رقم کی ہے،
اور ان میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم المرتبت بزرگ مجدد سلسلہ عالیہ قادریہ منبع رشد و ہدایت سید محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ صاحب روضہ پیر پھاگارہ صاحب 1233 ہجری سے 1818 عیسوی وفات کی ذات گرامی بہت نمایاں اور ممتاز حیثیت کی حامل ہے، اور بقول مولانا عبید اللہ سندھی آپ اس دیار میں علمی اور روحانی طور پر تقریباً وہی شہرت اور مرتبہ رکھتے تھے جو ان کے معاصر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کا شمال مغربی ہندوستان میں تھا۔ یہ پرانے چراغ میں ان کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 13ویں پیج پہ، ایک ناموز، ایک خاص بات جو آپ کو بیشتر خانوادگان فقر سے امتیازی حیثیت عطا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جماعت میں جہاد کی اسپرٹ پیدا کی۔ آپ کی جماعت عملاً مجاہدین کی جماعت ہے۔ آپ کے مورث اعلیٰ حضرت سید علی مکی رحمۃ اللہ علیہ 520 ہجری مطابق 1127 عیسوی عباسی دور حکومت میں مکہ معظم سے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں سندھ میں تشریف لائے، یعنی پیر محمد راشد صاحب کے آباء و اجداد میں۔ آپ کی نسل میں منبع رشد و ہدایت حضرت سید محمد راشد علیہ رحمت نے بڑا نام پایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خصوصی کرم فرمایا، آگے کئی نسلوں تک بلکہ موجودہ دور تک آپ کے اخلاف آپ کی زاہدانہ اور مجاہدانہ وراثت کے مکمل امین رہے ہیں۔ اس خاندان کی کوششوں سے لاکھوں غیر مسلم دار اسلام میں داخل ہوئے۔ جودھ پور، جے پور، جیسلمیر، بیکانیر، راجستھان میں 7 لاکھ اور پاکستان میں 20 لاکھ کے قریب افراد نے اس خاندان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ اعلیٰ حضرت سید محمد راشد علیہ رحمت کی ذات سے سلسلہ عالیہ قادریہ کو نئی زندگی مل گئی۔ آپ کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء نے اصلاح اور اخلاق اور اعمال کے ساتھ ساتھ انگریزی سامراج کے خلاف جو تاریخی جد و جہد کی، کم از کم برصغیر کی تاریخ تصوف اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ خاندان برصغیر میں اسلام کا مبلغ رہا ہے اور اس کی 100 سالہ تاریخ دینی خدمات کے ساتھ ساتھ جنگی کارناموں سے لبریز ہے۔ اس خاندان نے اپنی جماعت کو صحیح اسلامی خطوط پر چلایا اور اس میں مجاہدانہ جذبہ جہاد پیدا کیا۔ یہ خاندان ہمیشہ غیر اسلامی طاقتوں کے خلاف نبرد آزما رہا۔ یہ خاندان اسلامی اخوت اور قومی اتحاد کا پاسبان ہے۔ اس میں ملکی نظریاتی اور علاقائی سرحدوں کی حفاظت کا جذبہ اور حوصلہ موجود ہے۔ اب میں یہاں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ سید صبغت اللہ شاہ راشدی دوم سوریہ بادشاہ صاحب شہید ہوئے 1943 میں یہ انگریز کی اس سے جنگ کے سلسلے میں، اور اس پر بہت مواد موجود ہے اور ہم لوگ سب مل کے اس پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک بات ہے۔ برجوندی صاحب اور تاج محمد امروٹھی صاحب یہ سارے اس وقت اکٹھے تھے ہمارے پیر سید صبغت اللہ شاہ راشدی سوریہ بادشاہ کے ساتھ۔ اور یہ 14ویں پیج پہ ہم جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی خاندان کے فیض یافتگان میں حافظ الملت صدیق الامت سید العارفین حضرت حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ برچونڈی شریف کی ذات گرامی انتہائی ممتاز مقام کی حامل ہے۔ آپ کی نگاہ دور رس اور سیاسی تدبر اور بصیرت نے اپنی مجاہدانہ تربیت سے ایسے انقلابی انسان تیار کیے
جنہوں نے آگے چل کر سندھ کی بمبئی سے آزادی، انگریزی استبداد کے خلاف جہاد حریت اور بالآخر دو قومی نظریہ کی بنیاد پر آزادی وطن اور حصول پاکستان کی تحریکوں کا جھنڈا لہرایا، اور صرف بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ افغانستان، ایران، ترکی اور روس تک جا کر ان تحریکوں کی قیادت سنبھالی۔ یہ اپنے عبید اللہ سندھی صاحب کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے ان کے ساتھ جو افغانستان گئے اور جونیجو صاحب کی لیڈرشپ میں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کہانیاں بڑی دردناک ہیں اور بڑی سوزناک ہیں۔ قیادت سنبھالی اور دنیا اسلام میں بیداری کی لہر پیدا کی۔ آپ نے یعنی خانقاہی نظام میں پیدا ہو جانے والی تمام بدعات اور رسوم کا قلعہ کما کیا۔ یہ محمد راشد صاحب روزے دھنی اور بھرچونڈی صاحب دونوں کی طرف مطلب پہ سابق آتی ہے۔ اب یہ میں بھول گیا کہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ رسوم کا قلعہ کما کیا اور اس میں نکھار پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقبولیت صدیق صاحب کی، بھرچونڈی صاحب کی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقبولیت و محبوبیت کا ایسا بلند درجہ عطا فرمایا جہاں جید علماء کرام، مستیان وقت، متشدد مزاج علماء، جابر زمیندار اور قوانین اور عوام الناس نے ایک دوسرے سے بڑھ کر عقیدت کی گردنیں جھکائیں۔ اس آخرین دور میں آپ مرجعیت کے انتہائی بلند مقام پر فائز رہے۔ آپ نے خانقاہی نظام کے بعض معمولات میں مجتہدانہ انداز میں تبدیلیاں کیں۔ آپ نے اپنی خانقاہ بھرچونڈی شریف کو ایک ادارہ اور تحریک کی شکل دی۔ بھرچونڈی شریف نے اپنی 150 سالہ تاریخ میں دینی و ملی خدمات کے لافانی نقش ثبت کیے۔ زیر نظر کتاب نفحات الرحمن اسی خاندان کے گل سرسبد شیخ المشائخ مجاہد اسلام حضرت پیر عبد الرحمن علیہ رحمت، یہ 1308 ہجری سے 1380 ہجری تک کے حالات زندگی پر مشتمل تذکرہ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہی صاحبزادے تھے عبد الرحمن صاحب، حضرت پیر عبد الرحمن، اور جن پر گستاخانہ حملہ کیا ہندوؤں نے سکھر میں، اور جس کی وجہ سے پھر یہ منزل گاہ کی باتیں آگے گئیں اور تمام یہ ذکر ہوا۔ تو یہ اس وقت ابھی صاحبزادے تھے اور شہر میں سے گزر رہے تھے اور ان پر یہ حملہ ہوا۔ تو اس سلسلے کی یہ بات، اس میں آپ کی تبلیغی اور اصلاحی کوششوں، ذوق عبادت اور روحانی واردات اور ہمیں جہت اصلاحی اقدامات کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان کے سلسلے میں آپ کی ولولہ انگیز قیادت کی جھلکیاں سندھ کو بمبئی سے آزاد کرانے اور ہندو بالادستی کے خاتمے کے لیے آپ کی مساعی کا تاریخی جائزہ اور آپ کی ہم عصر روحانی، علمی اور سیاسی تاریخ کا عکس جمیل سمٹ کر آ گیا ہے۔ نیز اس بات کی تردید کہ فقر و تصوف شریعت سے کوئی علیحدہ چیز ہے۔ مجاہد اسلام حضرت پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ قرن اول کی تصویر تھے۔ آپ کی زندگی کے چند نمایاں پہلو یہ تھے: حافظ الملت سے وراثت میں ملی انگریز سے نفرت۔ حافظ الملت یعنی محمد صدیق صاحب، ان کے والد صاحب برچونی والے، اور ہندو ان سے بے تعلقی اور اسلام کے لیے ہر وقت سر بکف رہنا، اور تحریک پاکستان میں ولولہ انگیز جد و جہد، اتباع سنت کا مثالی اور بلند ترین معیار، رسوم و رواج اور بدعات کے خلاف عملی اقدامات، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے معمولات پر سختی سے عمل۔ راکم السطور یعنی یہ مؤلف ہیں حضرت عبد القادر ہیں، کیا نام ہے، راکم السطور کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ پوری شرح صدر سے کہہ سکتا ہے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے شیخ کی جو بھی کڑی سے کڑی شرائط رکھی جائیں
یا جو بھی بہتر سے بہتر معیار مقرر کیا جائے، مجاہد اسلام حضرت پیر عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہر لحاظ سے اس پر پورے اترتے تھے۔ نام اور اہل قلم سر میر حسان الحیدری ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ حضرت پیر محمد عبدالرحمن المعروف بھور السائیں رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ حافظ ملت کہ وہ گل سرسبز تھے جس کی خوشبو چار دانگ عالم میں پھیلی، وہ اس ہمہ خانہ آفتاب گھرانے کی ایسی کرن تھی جس کی ضیاء پاشیوں سے پورا برصغیر چمک اٹھا۔ بھور السائیں خانقاہ برچونڈی شریف کی تحریک کے امام ہی نہیں تھے بلکہ زوال پذیر 14ویں صدی ہجری میں تحریک احیاء اسلام کے علم بردار اور پاکستان کے حقیقی معماروں اور بانیوں میں سے تھے۔ ان کی زندگی سراپا عمل اور محمل اور ان کا پیکر عشق رسول کا امین تھا۔ محبت صالح مآب علیہ السلام اور اتباع سنت نبویہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ان کو خاندانی اور ورثے میں ملی تھی جو زندگی بھر ان کا اوڑھنا بچھونا رہی۔ مؤلف نے میں نے اس کتاب میں شخصی اور انفرادی باتوں پر ان واقعات کو زیادہ ترجیح دی ہے جن کا واسطہ ملت اسلامیہ یا اس کے اجتماعی مفادات اور امور سے ہے۔ شخصی خوبیاں یقیناً اہمیت کی حامل ہیں مگر شخصیات کا دور گزر چکا، اب وہی شخصیت نظریہ یا کارنامہ اہمیت کا حامل ہے جس کا رخ معاشرے یا عوام کی طرف ہے۔ بحمد اللہ صاحب تذکرہ کی پوری زندگی اسی فکر کی عکاسی ہے۔ شمع کی طرح جئیں کارگاہ عالم میں، خود جلیں دیدہ اغیار کو بینا کر دیں۔ اور یہ فقیر سید محمد فاروق القادری صاحب ہیں، خانقاہ والیہ شاہ آباد شریف، گڑھی اختیار خان، ضلع رحیم یار خان۔ یہ انہوں نے لکھا 18 مئی 1994 میں، اور کچھ ابھی باقی ہے اسی کا تو میں پڑھتا ہوں۔ گزشتہ 50-60 سال کی تاریخ کو سمیٹنا آسان کام نہ تھا، سارا مواد کسی ایک جگہ اکٹھا موجود نہ تھا۔ مجھے اعتراف ہے، یعنی محمد فاروق صاحب، سید محمد فاروق قادری صاحب فرماتے ہیں، گزشتہ 50-60 سال کی تاریخ کو سمیٹنا آسان کام نہ تھا، سارا مواد کسی ایک جگہ اکٹھا موجود نہ تھا۔ مجھے اعتراف ہے کتاب میں بعض جگہ قارئین کو کمی کا احساس ہوگا مگر اسے ہماری معذوری پر محمول کرنا چاہیے۔ قلت وسائل کے باعث اس طوفانی دور کی تاریخ کے سارے گوشوں تک میری رسائی ممکن نہ ہو سکی، تاہم میں نے اپنی سی بھرپور کوشش کی ہے کہ تمام ضروری چیزیں آ جائیں۔ کتاب میں کشف اور کرامات اور خوش عقیدگی کی دوسری روایتیں موجود نہیں ہیں۔ چلو اچھا ہوا، اللہ ہو گیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں بلکہ میرے نزدیک یہ چیزیں انفرادی حوالے ہیں، اجتماعیت اور معاشرے کو ان کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ چلو الحمدللہ، یہ مطلب ہے کہ کشافات اور وہ بھی ہوتے ہیں لیکن کام یہ جو کرتے ہیں وہ چھوٹ جاتی ہے بات، اور صرف کشف کرامات کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو پریکٹیکل باتیں ہوئی ہوں ان کا ذکر کیا جائے۔ بحمداللہ مختلف اسلامی اور دینی موضوعات پر میں خاصے صفحے سیاق کر چکا ہوں، مگر اپنے مرشد طریقت کے حالات زندگی اور آپ کی زرین اسلامی و ملی خدمات پر یہ کتاب لکھ کر میں اپنے اندر خوشی و مسرت کی جو کیفیت پا رہا ہوں وہ الفاظ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ عرصہ دراز سے میں اپنے ذات ذمے یہ قرض محسوس کر رہا تھا جسے آج ادا کر کے میں اپنے آپ کو سبکبار سمجھ رہا ہوں۔ اللہم صلی اللہ وسلم، بارک اللہ فیک، بارک اللہ۔ اب میرے لیے یہی نسبت کافی ہے، فی الجملہ نسبت بتو کافی بود مرا، بلبل ہمین کہ قافیہ گل شود
بس است۔ آخر میں فخر المشائخ حضرت پیر عبدالخالق صاحب سجادہ نشین خانقاہ عالیہ بھرچونڈی شریف کی علم دوستی اور اپنے بزرگوں کے کارناموں سے محبت اور انہیں عام کرنے کی طلب کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کے اسی جذبے نے مجھ سے کم ہمت اور کم نویس شخص سے یہ کام کرایا۔ جزاہم اللہ خیر جزا، خیر الجزا۔ میں تمام مسلمانوں بالخصوص برچونڈی شریف کے سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھنے والے دوستوں سے اپنے حق میں دعائے خیر و عافیت کی اپیل کرتا ہوں۔ خاک راہ فقیر سید محمد فاروق القادری، خانقاہ عالیہ شاہ آباد شریف، گڑھی اختیار خان، ضلع رحیم یار خان، 18 مئی 1994۔ اور میں پڑھنے والا ان سب کا خادم، ان سب کا کہیے کہ فین۔ اللہم صلی اللہ، محمد عمر چند میرا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفرنا ورحمنا وارزقنا واحفظنا وہدنا الی صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم۔